الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وآل بیت اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ عزیز طلباء و طالبات، آج 12 اگست 2020 ہے۔ آپ کو میں آج کے اردو کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ پیارے بچوں، آپ کا جو ایک اردو کلاس ہے، اس میں ہم آپ کے ساتھ خیالات شیئر کرتے ہیں اور آپ کے جو کتاب کے اسباق ہیں ان کو پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا لیکچر کا موضوع ہے وہ ہے قصیدہ در مدح بہادر شاہ ظفر، جو شیخ محمد ابراہیم ذوق کا لکھا ہوا قصیدہ ہے۔ یہ اس کا تیسرا اور آخری حصہ ہوگا، کیونکہ یہ ایک طویل قصیدہ ہے اور وقت کی جو یہاں پر تنگ دامی رہتی ہے، کیونکہ جو ہمارا انٹرنیٹ سروس ہے وہ بہت ہی ویک ہے اور 2G پر گزارا کرنا پڑتا ہے، تو اس لیے ہمیں کم وقت میں اس لیکچر کو دینا پڑتا ہے تاکہ یہ اپلوڈ ہو جائے اور آپ تک پہنچ جائے۔ تو فی الحال آج ہم اس کے جو آخری اشعار ہیں اس قصیدے کے، ان کو پڑھنے جا رہے ہیں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہوتی متحمل نہیں ایک ساگر گل کی، شاخ گل احمر کی نزاکت سے کلائی، اعجاز نوا سمجھیے مطرب سے چمن میں، ہر خار کی ہے نو کے زباں شعر نوائی، حیرت کی نہیں ہے جا کہ دیوار چمن پر، ہر طائر تصویر کرے نغمہ سرائی، شاہا تیرے جلوے سے ہے یہ عید کو رونق، عالم نے تجھے دیکھ کے ہے عید منائی، کہتے ہیں میں نو جسے ابروں نے وہ تیری کہ آئینے چرخ میں ہے عکس نمائی، پرتوں سے تیرے جامع میں عیش سر بزم، بے ساگر جمشید کرے کاروائی، ٹپکے لبے ساگر سے وہ قطرہ قربی شکل، وہ مثل فلک جس میں تماشائی کھدائی، کیا علم سما ہے تیرا سینہ میں فلک کے، دریا کی کہاں ہو سکے کاسا میں سمائی، پڑھتا ہوں تیرے سامنے وہ مطلع موزوں، حسنت کہیں سن کے بہائی وہ سنائی، یوں کرسی زر پر ہے تیری جلوہ نمائی، جس طرح کہ مصفح ہو سرے ریل طلائی۔ پیارے طلباء، اس آخری حصے میں یہ چند الفاظ ہیں جن کو ہم مشکل الفاظ کہیں گے، ان کا میں معنی بتانے جا رہا ہوں۔ شہلا سیاہ پھول والی نرگس، دڑی مسیح کی تہ جو عورتیں ہونٹوں پر جماتی ہیں، ترکاں ترک قوم کے لوگ، خطائی ملک خط کے رہنے والے، متحمل صابر برداشت کرنے والا، نو سنجی خوش آواز سر راگ، مطرب گویا گانے والا، کاسا کٹورا پیالہ۔ اس قصیدہ میں بہادر شاہ ظفر کی تعریفیں کی گئی ہے، جب وہ جلوہ نما ہوتے ہیں تو کیا حالت اور کیا کیفیت ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ہوتی متحمل نہیں ایک ساگر گل کی، شاخ گل احمر کی نزاکت سے کلائی۔ شاعر کہتا ہے کہ ایک ساگر پر، ایک جام پر جو گل ہے وہ قناعت نہیں کر پاتا ہے، بلکہ شاخ گل جو ہے، پھولوں کی جو شاخیں وہ احمر کی نزاکت سے بنتی ہیں، وہ جام ہی جام بن جاتے ہیں آپ کی نزاکت، آپ کی موجودگی سے، آپ کی وجہ سے وہ سب شاخیں ساگر بن جاتی ہیں۔ اعجاز نوا سنجی مطرب سے چمن میں، یہ جو اعجاز نوا سنجی یعنی جو معجزہ ہے خوش آواز لوگوں کی،
وہ گانے والے سے آتے ہیں چمن میں، اور ہر خار کی نوک زبان شعر، اور جو آپ کی وجہ سے ہر خار جو ہر کانٹا جو ہے وہ شعر سناتا ہے، یعنی کانٹوں کے بھی کانٹے بھی شعر سناتے ہیں، یعنی شاعر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے مجلس میں آ کر لوگ، جو لوگ شاعر بھی نہیں ہیں وہ بھی شاعری کر پاتے ہیں آپ کی تعریف میں۔ حیرت کی نہیں ہے جائے کہ دیوار چمن پر، یہ حیرت کی کوئی جگہ نہیں ہے کہ چمن کی دیوار پر ہر طائر تصویر کرنے لگنا، ہر طائر تصویر یعنی ہر ایک تصویر جو کسی جانور کی وہ بھی نغمہ سرائی کرتی ہے، یعنی جو تصویریں ہیں وہ بھی آپ کو دیکھ کر وہ بھی نغمہ سرائی کرتی ہے، وہ بھی گانا گاتی ہیں۔ شاہ تیرے جلوے سے ہے عید کو رونق، یعنی اے بادشاہ تم آپ کے آنے سے، آپ کی وجہ سے عید کو بھی رونق ہے، عید کو بھی حالانکہ عید خود رونق والی ہے، لیکن یہاں پر یہ شاعر اتنی مبالغہ آمیزی کرتا ہے، کہتا ہے کہ میرے بادشاہ، میرے شاہ، آپ کی وجہ سے عید کو بھی رونق، اور عالم نے تجھے دیکھ کر عید، اور عالم جو ہے، دنیا جو ہے، وہ آپ کو دیکھ کر عید مناتی ہے، یعنی عید آپ کو دیکھ کر لوگ عید مناتے ہیں، اتنے آپ سے وہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں، محظوظ ہو جاتے ہیں، اس سے آپ اتنے آپ سے وہ عقیدت رکھیں کہ آپ کی وجہ سے آپ کو دیکھ کر لوگ عید مناتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نو جسے ابر نے وہ تیری کہ آئینے چرخ میں ہے عکس نمائی، یعنی کہتے ہیں کہ جو مائے نو ہے وہ آپ کے آبرو کے اشارے سے آئینے چرخ میں عکس نمائی کرتے ہیں۔ پرتوں سے تیرے جام میں عشق سرے بزم، یعنی آپ کے پرتوں سے آپ کے پرتے سے تیرے جام میں عیش جو ہے وہ سر بزم، بے ساگری جمشید کرے، یعنی وہ ساگر کے بغیر بھی جمشید، ساگر جمشید، جامع جمشید جس کو کہتے ہیں، جمشید ایک ایران کا بادشاہ تھا جس نے ساگر ایک جام بنایا تھا، ایک ساگر بنایا تھا، جس کو دیکھ کر وہ دنیا کی حالت دیکھ رہا تھا، وہ لوگ آپ کو دیکھ کر ساری حالتیں بتا لیتے ہیں۔ ٹپکے بلب ساگر سے وہ قطرہ کروی شکل، یعنی آپ کے شاعر کے منہ سے وہ قطرے ٹپکتے ہیں اور وہ کروی شکل کے، وہ مثل فلک جس میں نما تماشائی خدا، یعنی وہ فلک پر جو ہے خود آسمان، خود اللہ آپ اس کا تماشا دیکھتا ہے۔ کیا علم سمائے تیرے سینے میں فلک کے، اے بادشاہ آپ کے سینے فلک میں وہ علم سمایا ہوا ہے، دریا کی کہاں اس کے کاسر، یعنی وہ دریا بھی آپ کو وہ آپ کے کاسر نمائی کرتا ہے، یعنی وہ دریا بھی آپ سے کٹورا لے لے کر پانی علم حاصل کرتا ہے۔ پڑھتا ہوں تیرے سامنے وہ مطلع موزون، اے میرے بادشاہ، اے میرے محبوب بادشاہ، آپ کو دیکھ کر میں موزون مطلع پڑھتے جاتا ہوں، شعر پڑھتے جاتا ہوں، شاعریت کرتے جاتا ہوں، یعنی ایسی آپ کو دیکھ کر اتنی بڑی شاعری مجھ سے جاری ہو جاتی ہے، اتنی عظیم شاعری، اتنی زبردست شاعری میں کرتا ہوں آپ کو دیکھ کر، میں عظیم، میں موزون، میں سوچ سمجھ کے مطلب موزون اور مناسب طریقے سے بیان کرتا ہوں۔ آسنت کہیں سن کے بہائی و سنائی، یعنی بہائی مذہب کا یہ بہائی ایک مذہب ہے اور سنائی ایک شاعر ہے، یہ بڑے لوگ جو ہیں وہ مجھے آسنت کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں، شاباشی دیتے ہیں، یعنی میں آپ کو دیکھ کر اتنے بڑے شعر کہتا ہوں، اتنی زبردست شاعری کرتا ہوں کہ مجھے بہائی اور سنائی جیسے عظیم لوگ وہ مجھے شاباشی دیتے ہیں، میری شاعری کی داد دیتے ہیں۔ یوں کرسی زر پہ تیری جلوہ نما، اے بادشاہ، آپ جس کرسی پہ جلوہ نما ہے، جس کرسی پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جلوہ افروز ہو رہے ہیں، وہ کرسی جو جلوہ نمائی ہے وہ کرسی زر ہے، وہ سونے کی کرسی پر ہے، لگتا ہے کہ آپ بلا تشبیہ، جس طرح قرآن شریف رحل پر ہوتی ہے اس طرح آپ اپنی سونے کی کرسی پر لگتے ہیں، کہ یعنی بلا تشبیہ کہ آپ کی شان، آپ کی آن، آپ کی بان نظر آتی ہے، آپ کتنے عظیم ہوتے ہیں، کتنے حسین ہوتے ہیں، کتنے آپ بارونق ہوتے ہیں، آپ کی کتنے وہاں پر اچھے لگتے ہیں، آپ کی کتنی ہم تعریفیں کریں، بہت کم ہے کہ آپ اس طرح کے بادشاہ ہیں جس کو سارے لوگ تعریفیں کرتے ہیں، حجر شجر پتھر، یعنی آپ کا جو ملک ہے وہ آپ کی تعریفی میں رتب اللسان ہے، ہر چیز، ہر ایک چیز آپ کی تعریفوں میں اپنے آپ کو محو اور مست سمجھنا چاہتا ہے، اور کہتا ہے کہ ہر ایک آپ کو تعریف کرنا چاہتا ہے، اور کرتے بھی ہیں، یعنی جس طرح آپ جلوہ افروز ہو جاتے ہیں تو ہر ایک چیز آپ کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، یہ تھی یہ قصیدہ در مدائح بہادر شاہ ظفر، یہ اس کے آخری اشعار تھے، امید ہے کہ آپ نے ان کو سمجھا ہوگا، اور انشاءاللہ کل کے دوسری کلاس میں آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت، فی امان اللہ۔